السلام علیکم سامعین۔ پطرس بخاری کا مضمون میبل اور میں۔ میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی، لیکن ہم دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے، اس لیے اکثر لیکچروں میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے، کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے۔ تصویروں اور موسیقی کا شوق اسے بھی تھا اور مجھے بھی۔ اکثر گیلریوں یا کنسرٹوں میں اکٹھے جایا کرتے تھے۔ دونوں انگریزی ادب کے طالب علم تھے، کتابوں کے متعلق باہم مباحثے رہتے تھے۔ ہم میں سے اگر کوئی نئی کتاب یا نیا مصنف دریافت کرتا تو دوسرے کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتا، اور پھر دونوں مل کر اس پر اچھے برے کا حکم صادر فرماتے۔ لیکن اس تمام یکجہتی اور آہنگی میں ایک خلش ضرور تھی۔ ہم دونوں نے 20ویں صدی میں پرورش پائی تھی۔ عورت مرد کی مساوات کا قائل تو ضرور ہوں، تاہم اپنے خیالات اور بعض اوقات اپنے رویے میں کبھی نہ کبھی اس کی تکذیب ضرور کر دیتا تھا۔ بعض حالات کے محتاط میبل اپنی ایسی رعایت کو اپنا حق سمجھتی جو صرف صنف ضعیف ہی کے ایک فرد کو ملنی چاہیے، اور بعض اوقات میں مستحکم اور رہنمائی کا رویہ اختیار کر لیتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا یہی فرض ہے۔ خصوصاً یہ احساس میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے۔ اس سے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی آباء و اجداد کا خون جوش مارتا، اور میرا دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے۔ اس طرف میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالغے کے ساتھ کرتی تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کی کائنات کی رہبر اور مردوں کو حشرات الارض سمجھتی ہے۔ لیکن اس بات کو میں کیوں نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن 10-12 کتابیں خریدتی اور ہفتہ بھر کے بعد انہیں میرے کمرے میں پھینک دیتی، اور یہ کہہ جاتی کہ انہیں میں پڑھ چکی ہوں، تم بھی پڑھ لو تو ان کے متعلق بحث کریں گے۔ اول تو میرے لیے ہفتے میں 10-12 کتابیں ختم کرنا محال تھا، لیکن فرض کیجئے مردوں کی لاج رکھنے کے لیے راتوں کی نیند حرام کر کے ان سب کا پڑھ ڈالنا ممکن بھی ہوتا، تو بھی ان میں 2-3 کتابیں فلسفے یا تنقید کی ضرور ایسی ہوتی کہ ان کے سمجھنے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوتا۔ چنانچہ ہفتے بھر کی جانفشانی کے بعد مجھے ایک عورت کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا کہ میں اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ جب تک وہ میرے کمرے میں بیٹھی رہتی، کھسیانہ سا ہو کر اس کی باتیں سنتا رہتا۔ وہ نہایت عالمانہ انداز میں بھویں اوپر کو چڑھا کر باتیں کرتی، جبکہ میں اس کے لیے دروازہ کھولتا یا اس کے سگریٹ کے لیے دیا سلائی جلاتا، یا سب سے زیادہ آرام دہ کرسی اس کے لیے خالی کر دیتا، تو وہ میری خدمات کو حق نسوانیت نہیں بلکہ حق استادی سمجھ کر قبول کرتی۔ میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بتدریج غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جان یا مال کا احصار سہل ہے، لیکن آن کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور ناجائز ذرائع کے استعمال پر اتر آتا ہے۔ اس سے میری اخلاقی پستی سمجھیے، لیکن یہی حالت میری بھی ہو گئی۔ اگلی دفعہ جب میبل سے ملاقات ہوئی تو جو کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھی ان پر بھی میں نے رائے زنی شروع کر دی، لیکن جو کچھ کہتا سنبھل کر کہتا، تفصیلات کے متعلق کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا تھا، سرسری طور پر تنقید کرتا اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کا رنگ دیتا۔ کسی ناول کے متعلق میبل نے پوچھا تو جواب میں نہایت لاابالی نہ کہا، ہاں اچھی ہے لیکن کچھ ایسی اچھی نہیں۔ مصنف سے دور جدید کا نقطہ نظر بن نہ سکا، لیکن پھر بھی نقطے نرالے ہیں، برے نہیں، ہاں برے نہیں۔ کنکھیوں سے میبل کی طرح دیکھتا گیا، لیکن اسے میری ریاکاری بالکل معلوم نہ ہونی پائی۔ ڈرامے کے متعلق کہا کرتا تھا، ہاں پڑھا تو ہے، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے وہ سٹیج پر جا کر بھی باقی رہے گا یا نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس طرح سے اپنی آن بھی قائم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندھوں پر ڈال دیتا۔ تنقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا، اس نقاد پر 18ویں صدی کے نقادوں کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، لیکن یوں ہی نامعلوم سا، کہیں کہیں بالکل ہلکا سا، اور شاعری کے متعلق رویہ دلچسپ ہے، بہت دلچسپ۔
رفتہ رفتہ مجھے اس فن میں کمال ہو گیا جس روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناخواندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا، اور اس پر میں خود حیران رہ جاتا تھا۔ اس سے جذبات کو ایک آسودگی نصیب ہوئی۔ اب میں میبل سے نہ دبتا تھا، اسے میرے علم و فضل کا متعارف ہونا پڑا۔ وہ اگر ہفتے میں 10 کتابیں پڑھتی تھی تو میں صرف 2 دن کے بعد ان سب کتابوں پر رائے زنی کر سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہ تھا۔ میری مردانہ روح میں احساس فتح مندی سے بالیدگی سی آ گئی تھی۔ اب میں اس کے لیے کرسی خالی کرتا یا دیا سلائی جلاتا تو عظمت و برتری کے احساس کے ساتھ، جیسے ایک تجربہ کار اور تنومند نوجوان ایک نادان کمزور بچی کی حفاظت کر رہا ہو۔ صراط مستقیم پر چلنے والے انسان میری اس فریب کو نہ سراہیں تو نہ سراہیں، لیکن کم از کم مردوں کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں۔ خواتین میری اس حرکت کے لیے مجھ پر دوہری لعنتیں بھیجے گی کہ ایک تو میں نے مکاری سے کام لیا اور دوسرے ایک عورت کو دھوکہ دیا۔ ان کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے کہ کئی دفعہ تنہائی میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ بعض اوقات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی، ساتھ ہی اس بات کا بھلانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں بغیر پڑھے ہی علمیت جتاتا رہتا ہوں۔ میبل تو یہ سب کتابیں پڑھنے کے بعد بھی گفتگو کرتی ہے، تو بہرحال اس کو مجھ پر تفوق ضرور حاصل ہے۔ میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتا۔ میری جہالت اس کے نزدیک نہ سہی، میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے۔ اس خیال سے اطمینان قلب مفقود ہو جاتا اور اپنے آپ ایک عورت کے مقابلے میں پھر فقیر نظر آنے لگتا۔ پہلے تو میبل کو صرف ذی علم سمجھا جاتا تھا، اب وہ اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور راست بازی کے دیوی معلوم ہونے لگی۔ علالت کے دوران میرا دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں کوئی بازاری سا ناول پڑھتے وقت بعض اوقات میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحتیاب ہو کر مجھے اپنی اس کمزوری پر ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔ میری بدقسمتی کے انہی دنوں مجھے خفیف سا انفلوئنزا ہوا۔ مہلک نہ تھا، بہت زیادہ تکلیف دہ بھی نہ تھا، تاہم گزشتہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے۔ میبل کا خیال آیا تو ضمیر نے سخت ملامت کیا، اور میں بستر پر بہت دیر تک پیچ و تاب کھاتا رہا۔ شام کے وقت میبل کچھ پھول لے کر آئی، خیریت پوچھی، دوا پلائی، ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ کر گرنے لگے۔ میں نے کہا، میری آواز بھر آئی ہوئی تھی، میبل خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے میں نے مکاری کی ہر تفصیل بیان کر دی۔ ہر اس کتاب کا نام لیا جس پر میں نے بغیر پڑھے لمبے لمبے فاضلانہ تقریر کیے تھے۔ میں نے کہا، میبل، پچھلے ہفتے جو 3 کتابیں تم نے مجھے دی تھی ان کے متعلق میں تم سے کتنی بحث کر چکا ہوں، لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی جس سے میرا پول تم پر کھل گیا ہوگا۔ کہنے لگی، نہیں تو؟ میں نے کہا، مثلا ناول تو میں نے پڑھا ہی نہ تھا۔ کریکٹروں کے متعلق میں جو کچھ بک رہا تھا وہ سب من گھڑت تھا۔ کہنے لگی، کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ میں نے کہا، اس پلاٹ کے متعلق میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ذرا ڈھیلا ہے، یہ بھی ٹھیک تھا۔ اس کے بعد گزشتہ فریب کاری پر میں اور وہ دونوں ہنستے رہے۔ میبل رخصت ہونے لگی تو بولی، وہ کتابیں میں لیتی جاؤں؟ میں نے کہا، ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کا موقع تو دو۔ میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھا، لیکن اب انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہیں یہیں رہنے دو، تم انہیں پڑھ چکی ہو؟ کہنے لگی، ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں۔ اچھا، یہیں چھوڑے جاتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی مرتبہ کھولا۔ تینوں میں سے ایک کے بھی اوراق نہ کٹے تھے، میبل نے ابھی تک نہیں پڑھے تھے۔ مجھے مرد اور عورت دونوں کے برابر ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہا۔